میں ایک ان پڑھ جاہل تھا اور میری بیوی بہت پڑھی لکھی تھی۔ اس نے مجھ سے شادی اس لیے کی تھی کہ وہ بانجھ تھی۔ اس کے پہلے شوہر نے اسی وجہ سے اسے طلاق دی تھی کیونکہ وہ اس کو اولاد نہ دے سکی۔ میں اپنی پڑھی لکھی خوبصورت بیوی پہ مرتا تھا۔ میں بہت خوش تھا اس کے ساتھ۔ پھر کچھ سالوں بعد اچانک وہ امید سے ہو گئی۔ ہماری خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہ تھا۔ وہ روز مجھے ہاسپٹل لے جاتی اور 3 گھنٹے الٹرا ساؤنڈ کرواتی رہتی اور میں باہر بیٹھتا رہتا تھا۔ میں بالکل جاہل تھا۔ وہ مجھے کہتی تھی کہ اتنی ہی دیر لگتی ہے۔ میں بالکل انجان تھا۔ ایک دن وہ بہت دیر ہونے کے باوجود باہر نہیں نکلی تو مجھے شک ہوا۔ میں نے جو ہی دروازہ کھولا میرے سر پہ آسمان ٹوٹ پڑا۔ وہاں تو اس دن میں محنت مزدوری کر کے گھر پہنچا تو میری اماں مجھے بہت خوش نظر آئی۔ میں نے اس سے پوچھا، اماں خیر تو ہے؟ تو بہت خوش نظر آ رہی ہے۔ وہ خوشی سے نبال تھی۔ میرے سامنے روٹی رکھتے ہوئے خوشی سے بولی، ہاں کریم، آج میں بہت خوش ہوں۔ اتنی خوش ہوں کہ بتا نہیں سکتی۔ کچھ مجھے بھی تو بتاؤ، میں نے حیرانی سے پوچھا تو اس نے ہنستے ہوئے بتایا، سمجھ لے تیری لاٹری نکل آئی ہے، تیری قسمت جاگ اٹھی ہے۔ میں سمجھا نہیں۔ میں نے کھانے سے ہاتھ روک کر حیران نظروں سے اماں کی طرف دیکھا۔ پھر اماں نے بتایا کہ ان کی کسی دور پرے کے رشتہ دار کی بیٹی کا رشتہ آیا ہے میرے لیے۔ لڑکی بہت خوبصورت پڑھی لکھی ہے، شادی ہوئی تھی مگر ٹوٹ گئی۔ مجھے ابھی تک یقین نہیں آ رہا تھا، کہاں وہ پڑھی لکھی خوبصورت لڑکی اور کہاں میں ان پڑھ جاہل عام سا آدمی جو محنت مزدوری کر کے 2 وقت کی روٹی کماتا تھا۔ بھلا مجھ جیسے بندے کو کیسے اتنی اچھی لڑکی مل سکتی تھی؟ میں بہت خوش تھا۔ میں نے اپنی ہونے والی بیوی نہیں دیکھی تھی مگر اماں کے منہ سے میں نے اس کی بہت تعریف سنی تھی۔ اور پھر کچھ دنوں بعد وہ دن آ گیا جب ناہید میری دلہن بن کر میرے گھر آ گئی تھی۔ میرے گھر میں تو جیسے 4 چاند لگ گئے تھے۔ ہر طرف بہار کا سماں تھا۔ میں بہت خوش تھا۔ ناہید بہت حسین تھی۔ میں اس سے بہت محبت کرنے لگا تھا۔ وہ بہت اچھی تھی، پڑھ لکھ کر بھی غرور نام کا نہ تھا۔ اس نے کبھی مجھے یہ جتایا کہ وہ پڑھی لکھی ہے اور میں ان پڑھ۔ میں اس کا بہت خیال رکھتا۔ میرا بس نہیں جاتا کہ اس کے منہ سے نکلی ہر بات، ہر خواہش اسی وقت پوری کروں۔ ناہید نوکری کرتی تھی، اس سے شادی کر لیے 2 ماہ کی چھٹی لی ہوئی تھی۔ چھٹیاں ختم ہوئی تو وہ دوبارہ اپنے آفس جانے لگی اور میں نے تو بس 3 دن ہی چھٹی کی تھی۔ میں غریب آدمی تھا، زیادہ چھٹی نہیں کر سکتا تھا، ورنہ کھاتا کہاں سے؟ ناہید میرے ساتھ اس غربت میں گزارا کرتی تھی۔ روکھی سوکھی کھا کے ہم دونوں خوش تھے۔ اب بس میری ایک ہی خواہش تھی کہ میری اولاد ہو جائے، یہ جانتے ہوئے بھی کہ ناہید بانجھ ہے۔ میں دعا کرتا تھا ناہید سے کبھی میں نے اس بات کا یا اس خواہش کا ذکر نہیں کیا تھا، کہیں اس بیچاری کی دل آزاری نہ ہو۔ ایک رات اچانک میری آنکھ کھل گئی۔ میں نے دیکھا کہ ناہید اپنی بستر پر نہیں ہے۔ میں پریشان ہو گیا۔ میں اٹھ کر بیٹھا اور اسے آواز دینے لگا اور اٹھ کر اس کے پیچھے جانے ہی لگا تھا کہ وہ پانی کا گلاس ہاتھ میں لیے کمرے میں آ گئی اور میرے پوچھنے پر بتایا کہ اسے پیاس لگی تھی۔ وہ پانی پینے کے لیے اٹھی تھی۔ اس کے بعد اکثر ناہید رات کو غائب ہو جایا تھی۔ میری آنکھ کھلنے پر اس کو بستر پر نہ پا کر عجیب و غریب وہموں کا شکار ہو جاتا تھا، لیکن میں ناہید سے نہیں کہتا تھا۔ میں نہیں چاہتا تھا وہ یہ سوچ کر دکھی ہو میں اس کے بارے میں کچھ غلط سوچتا ہوں یا اس پہ شک کرنے لگا ہوں۔ کچھ ماہ بعد اماں بھی فوت ہو گئی۔ اب بس گھر میں اور ناہید ہی تھے۔ ناہید کئی دن سے کسی سوچ میں ڈوبی نظر آتی، پوچھنے پر کچھ نہیں بتاتی اور یہ میرا وہم ہے یہ کہہ کر مجھے ٹال دیتی، اور میں بھی زیادہ زور دے کر اسے ہرگز پریشان نہیں کرنا چاہتا تھا۔ وہ بہت سمجھدار تھی، میں کم عقل، یہ میرا ہی وہم ہوگا۔ شاید یہ کہہ کے میں ذہن میں آئے وہموں سے اپنی جان چھڑایا کرتا تھا۔ کچھ دنوں سے ناہید کی طبیعت بہت خراب تھی۔ وہ جا پر بھی نہیں جا پا رہی تھی اور میں بھی کام پہ نہیں جا سکتا تھا۔ ناہید کو ایسی حالت میں چھوڑ کر میں ناہید کو ڈاکٹر کے پاس لے گیا۔ ڈاکٹر نے کچھ ٹیسٹ لکھ کے دیے تھے، ٹیسٹ کروائے، اور جب ٹیسٹ کی رپورٹ آئی تو ہم دونوں کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا، کیونکہ اللہ نے میری دعائیں سن لی تھی۔ ناہید ماں بننے والی تھی۔ ڈاکٹر نے خوشخبری سنائی اور ناہید کو دوائیاں لکھ کے دی اور آرام کرنے کا کہا۔ ہم خوشی خوشی گھر واپس آئے۔ میں اب اور زائد ناہید کا خیال رکھنے لگا تھا، اس کی خوراک کا، دوائیوں کا، آرام کا۔ ناہید باقاعدگی سے دوائی لیتی، پھل کھاتے، گھر کے کام میں ہی کرتا۔ ناہید کی ایسی حالت نہیں تھی۔ صبح اس کا اور اپنا ناشتہ بنانے کے بعد اس کو اپنے سامنے کھلا کے پھر میں کام پر نکلتا، واپس آ کر کھانا بناتا، برتن دھوتا، اپنے اور ناہید کے میلے کپڑے بھی دھوتا۔ بقول ناہید کے میں نے اس کا ہاتھ کا چھالا بنا کے رکھا تھا۔ کچھ دنوں سے ناہید کی حالت کچھ سنبھلی ہوئی تھی۔
میں نے بھی سکون کا سانس لیا، ورنہ کام پر جاتے وقت بھی سارا دن ناہید کی فکر لگی رہتی تھی۔ اس نے پھر سے جاب پر جانا شروع کر دیا تھا۔ اتنی اچھی جاب وہ چھوڑنا نہیں چاہتی تھی۔ مجھے اس کی نوکری کی کوئی ضرورت نہیں تھی۔ نہ ہی کبھی میں نے اس سے پیسے مانگے، نہ ہی پوچھا کہ وہ پیسے کہاں کرتی ہے۔ وہ خود بتاتی کہ وہ اپنی تنخواہ بینک میں رکھوا دیتی ہے، آگے جا کر ہمارے کام آئیں گے۔ ایسے دیکھا جائے تو ہم دونوں کا خرچہ تھا ہی کتنا۔ مکان اپنا تھا، سبزی گھر میں اگائی ہوئی تھی، میری کمائی سے گزارا ہو ہی جاتا تھا۔ ایک دن میں گھر آیا تو ناہید گھر پہ نہیں تھی۔ وہ مجھ سے 2 گھنٹے پہلے گھر آ جایا کرتی تھی۔ میں پریشان ہو گیا، اس کا نمبر ملایا تو نمبر بھی آف جا رہا تھا۔ میں سر پکڑ کے بیٹھ گیا کہ ناہید نے کیوں اتنی دیر کر دی اور فون کیوں بند ہے۔ اس پریشانی میں آدھا گھنٹہ گزر گیا کہ دروازہ کھلا۔ میں نے دیکھا وہ ناہید تھی۔ اسے دیکھ کر میں اپنی جگہ سے اٹھ کر اس کے پاس گیا اور پوچھا کہ وہ کہاں گئی تھی اور اس کی طبیعت تو ٹھیک ہی تھی۔ میں کتنا پریشان اور فکر مند تھا اس کے لیے۔ اس نے بیٹھتے ہوئے بتایا کہ وہ آفس سے واپسی پر ڈاکٹر کے پاس چلی گئی تھی اور ڈاکٹر نے کہا کہ اب وقت آ گیا ہے وہ روزانہ الٹرا ساؤنڈ کروائے، اس لیے اب مجھے روز اس کے کلینک جانا پڑے گا۔ اور فون کی بیٹری ختم ہو گئی تھی، اس لیے فون بند ہو گیا تھا۔ مجھے کچھ تسلی ہوئی یہ سن کر، لیکن میں نے اس سے کہہ دیا تھا کہ الٹرا ساؤنڈ کروانے میں خود اسے لے جاؤں گا، اکیلے جانے نہیں دوں گا۔ اس نے بہت کہا کہ وہ اکیلی چلی جایا کریں گی۔ میں اسے کہا کہ اس کے ساتھ وہاں خوار ہوں گا۔ الٹرا ساؤنڈ میں بہت وقت لگتا ہے اور وہاں مرد حضرات کو اندر بھی نہیں جانے دیتی، لیکن میں نے کہا کہ کچھ بھی ہو میں ہی لے جاؤں گا تجھے، اور اندر بے شک نہ جانے دے۔ میں باہر بیٹھ کے تمہارا انتظار کر لیا کروں گا۔ جانے کیوں اسے یہ بات اچھی نہیں لگی، لیکن مجھے اس کی بہت فکر تھی۔ میں بھلا اسے کیسے اکیلے جانے دیتا۔ اگلے دن سے ناہید کو الٹرا ساؤنڈ کے لیے کلینک لے جانا شروع کر دیا۔ وہ اندر چلی جاتی اور 3 گھنٹے بعد باہر آتی۔ میں پوچھتا کہ اتنی دیر کیوں لگتی ہے تمہیں؟ وہ کہتے کہ تمہیں کیا پتا، الٹرا ساؤنڈ میں اتنی ہی دیر لگتی ہے۔ اور میں اس کی بات پر ایمان لے آتا، کیونکہ مجھے کچھ پتا نہیں تھا ان چیزوں کا۔ میں ٹھہرا ان پڑھ اور جاہل، مجھے کیا علم تھا ان باتوں کا۔ تو میں روزانہ ناہید کو الٹرا ساؤنڈ کے لیے کلینک لے جاتا اور وہ معمول کے مطابق 3 گھنٹے بعد نکلتی اور میں اسے لے کر واپس گھر آ جاتا۔ اسی دن بھی میں اسے حسب معمول کلینک لے کر گیا۔ وہ اندر چلی گئی الٹرا ساؤنڈ کروانے، اور میں باہر بیٹھ کر ہمیشہ کی طرح اس کا انتظار کرنے لگا۔ 3 گھنٹے گزرنے کے باوجود وہ باہر نکلی۔ اتنی دیر تو ناہید نے کبھی نہیں لگائی۔ آج کیوں اتنی دیر ہو گئی؟ میں پریشانی سے اٹھ کر ادھر ادھر ٹہلنے لگا۔ 4 گھنٹے ہو چکے تھے مگر ابھی تک ناہید باہر نہیں نکلی تھی۔ مجھے کچھ شک سا ہوا اور میں کلینک کا دروازہ کھول کے اندر چلا گیا۔ وہاں پہنچ کر میں نے دیکھا، وہ سب دیکھ کر میرے پیروں تلے سے زمین سرک گئی، آسمان پھٹنے لگا۔ وہاں تو ناہید تھی ہی نہیں۔ میں نے ہر طرح اسے اپنی تسلی پوری، کلینک میں ناہید کہیں نہیں تھی۔ ناچار میں واپس آ کر بیٹھ گیا اور طرح طرح کے خیالات میرے ذہن میں پڑتے میں گھوم رہے تھے۔ میں پریشانی سے اپنے ہاتھ مسل رہا تھا، کبھی پسینہ پہنچ رہا تھا، میرا دل بیٹھا جا رہا تھا کہ ایسے میں مجھے ناہید کلینک سے باہر آتی ہوئی دکھائی دی۔ میں نے خود پر اچھی طرح قابو پانے کے بعد اس سے دیر کرنے کی وجہ پوچھی۔ اس نے آرام سے بتایا کہ آج بہت رش تھا، کلینک میں میری باری بہت دیر کے بعد آئی۔ میں نے مزید کچھ نہیں پوچھا اور اس کو لے کر خاموشی کے ساتھ واپس گھر آ گیا۔ میں بہت کشمکش میں تھا، ساری رات نہ سو سکا، یہ سوچ سوچ کر کے ناہید آخر کہاں گئی تھی۔ ساری رات جاگ کے اور سوچ کے میرا سر پھٹ رہا تھا۔ ناہید مزے سے سو رہی تھی۔ میں نے اٹھ کر چائے بنائی اور سر درد کی گولی ڈھونڈ کے چائے کے ساتھ ہی لے لی۔ تھوڑی دیر بعد ناہید بھی اٹھ گئی، ناشتہ بنا کے تیار ہو کے وہ آفس چلی گئی۔ میں نے اسے کہہ دیا تھا کہ میری طبیعت کچھ ٹھیک نہیں ہے، سر میں بہت درد ہے، میں آج کام پر نہیں جاؤں گا۔ اس نے مجھے دوائی لینے کو کہا اور نکل گئی تھی، اور میرے دماغ میں کئی واقعات گڑبڑ ہونے لگے۔ ناہید کا مجھ سے شادی کرنا، اس کا راتوں کو بستر سے غائب ہو جانا، اور اب روز الٹرا ساؤنڈ کے لیے کلینک جانا، اور آج وہاں سے اس کا غائب ہو جانا، یہ سب میرے لیے بہت اذیت ناک تھا۔ اس دن ناہید واپس آئی اور کچھ دیر آرام کرنے کے بعد الٹرا ساؤنڈ کے لیے جانے لگی۔ میں اس کے ساتھ نہیں گیا، مجھ میں کوئی صدمہ سہنے کی ہمت نہیں تھی۔ میں نے اپنی طبیعت کی خرابی کا بتایا اور اس سے کہا کہ وہ آج اکیلی ہی چلی جائے۔ اس نے بھی زیادہ زور نہیں دیا اور چلی گئی، اور ٹھیک 3 گھنٹے بعد کلینک سے گھر واپس آئی۔ آج وہ کچھ بجھی سی لگ رہی تھی اور خاموشی سے اپنے خیالوں میں گمسم بیٹھی ہوئی تھی۔ ایسا لگتا تھا کہ جیسے کوئی بات اسے بہت پریشان کر رہی تھی۔ میں اسے کافی دیر تک غور سے دیکھتا رہا، مجھے اس کا اداس چہرہ دیکھا نہیں جا رہا تھا۔ میں اپنی پیاری بیوی سے بہت پیار کرتا تھا، مگر میں اس سے کچھ پوچھ بھی نہیں سکتا تھا۔
کہ وہ کیوں اداس ہے اور کلینک کے بہانے روزانہ آخر وہ کہاں جاتی ہیں۔ دوسرے دن میں بھی معمول کے مطابق کام پہ چلا گیا اور ناہید بھی اپنی نوکری پہ چلی گئی۔ آج بھی میرا ذہن بہت منتشر تھا۔ ناہید کے واپس آنے سے پہلے ہی میں گھر پہنچ گیا تھا۔ ناہید نے گھر آ کر مجھ سے جلدی آنے کا سبب پوچھا اور میری طبیعت کا پوچھا۔ وہ میری طبیعت کی خرابی کی وجہ سے فکر مند نظر آ رہی تھی۔ میں نے اسے بتایا کہ تم پریشان نہ ہو، میں بالکل ٹھیک ہوں، اب بس ذرا سستی ہو رہی تھی تو جلدی چھٹی کر کے چلا گیا۔ تم کچھ دیر آرام کر لو تو میں تمہیں کلینک لے چلتا ہوں۔ اس نے حامی بھر لی اور کچھ دیر سونے چلی گئی۔ اس کے بعد میں اسے لے کر کلینک چلا آیا، جہاں وہ اکیلے ہی اندر چلی گئی۔ اس کے جانے کے کچھ دیر بعد میں بھی کلینک کے اندر داخل ہو گیا۔ ناہید وہاں نہیں تھی۔ میں کلینک کے دوسری طرف گیا تو ناہید دوسرے دروازے سے باہر جاتی ہوئی دکھائی دی۔ میرا سر گھوم رہا تھا۔ ہمت سے کام لیتے ہوئے میں بھی اسی دروازے سے باہر نکلا۔ وہاں جو دیکھا وہ میرا دل دہلانے کے لیے کافی تھا۔ میں نے وہاں ناہید کو ایک اجنبی شخص کے ساتھ گاڑی میں بیٹھتے ہوئے دیکھا۔ میں نے جھٹ سے آنے والے رکشے کو روکا اور اس گاڑی کا پیچھا کرنے کو کہا جس میں میری پیاری بیوی کسی غیر شخص کے ساتھ جا رہی تھی۔ کچھ دور جا کر گاڑی ایک ریسٹورنٹ کے سامنے رک گئی۔ ناہید اور وہ شخص گاڑی سے اترے اور ریسٹورنٹ کے اندر چلے گئے۔ میں نے بھی رکشہ روکا، رکشے والے کو پیسے دیے اور اندر داخل ہوا۔ ادھر ادھر نظریں دوڑائی کے بعد تھوڑی دور وہ دونوں ایک ٹیبل پر بیٹھے نظر آ گئے۔ ان کو ایک ساتھ بیٹھا دیکھ کر میرے دل پہ چھریاں چلنے لگی۔ میرا سر شدید درد سے پھٹنے لگا۔ میری ٹانگوں میں بالکل سخت نہیں تھی۔ بمشکل خود کو گھسیٹ کے میں ان کے ٹیبل تک پہنچا۔ ناہید نے مجھے اپنی طرف آتا دیکھ لیا تھا۔ وہ اپنی کرسی سے اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ اس کا رنگ سفید پڑ گیا تھا۔ یوں پکڑے جانے پر ناہید کے منہ سے دو لفظ ہی نہیں نکلے۔ کریم، تم؟ یہ سن کر میری جانیں پیٹ دیے ہوئے اس شخص نے پیچھے مڑ کر میری طرف دیکھا اور گھبرا کے اٹھ کھڑا ہوا۔ میں ہمت کر کے آگے بڑھا اور ناہید کا ہاتھ پکڑ کے اسے کھینچتا ہوا ریسٹورنٹ سے باہر لے آیا۔ وہ شخص بس خاموشی سے یہ سارا تماشا دیکھ رہا کیونکہ میں نے ریسٹورنٹ سے باہر نکل کر رکشہ روکا اور ناہید کو بٹھا کر میں بھی رکشے میں بیٹھ گیا۔ سارا راستہ ہم دونوں نے خاموشی سے کاٹا۔ میں بہت شدید صدمے سے دو چار تھا۔ میں کیا کوئی بھی غیرت مند مرد اپنی بیوی کو کسی غیر کے ساتھ یوں چوری چھپے اپنے شوہر کو دھوکہ دے کر ملتے دیکھے گا تو اس کا بھی وہی حال ہوگا جو میرا ہوا تھا۔ ہم دونوں گھر پہنچ گئے تھے۔ رکشے سے اتر کر میں اندر آیا اور اپنا سر پکڑ کر بیٹھ گیا۔ ناہید اندر داخل ہوئی۔ وہ بہت گھبرائی ہوئی تھی۔ آ کر میرے پاس چارپائی پر بیٹھ گئی۔ اس کے بیٹھتے ہی میں اٹھ کھڑا ہوا اور سہن میں پریشانی سے ٹھیلنے لگا۔ میں بہت بے چین تھا، کچھ بھائی نہیں دیتا تھا۔ مجھے یاد نہیں کہ میں نے کیا دیکھا اور میں کہاں گیا تھا۔ ذہن میں ایک ہی فلم چل رہی تھی۔ میرے ہاتھ پہنتے ہوئے تھے، جسم کانپ رہا تھا، آنکھیں سرخ ہو گئی تھی۔ ناہید سر جھکائے بیٹھی تھی۔ کتنا وقت یوں ہی وحشت اور خاموشی میں گزر گیا تھا کہ اچانک میں چلا کر کون تھا وہ؟ ناہید میرے غصے بھری آواز سن کر سہم گئی تھی اور چپ رہی۔ میں اس کے پاس گیا اور اس کی طرف دیکھ کے پوچھا، ناہید کون تھا وہ جس کی وجہ سے تم نے میری عزت مٹی میں ملا دی، جس سے تم یوں چھپ چھپ کے ملتی؟ تم نے مجھے کیوں دھوکہ دیا؟ میں نے تمہیں بہت پیار دیا، عزت دی اور تم نے مجھے یہ سلا دیا۔ میں اس سے پوچھتا رہا مگر وہ ایک لفظ نہ بولی۔ تھک ہار کر میں نے اپنا سر اپنے گھٹنوں پر رکھ دیا، دونوں ہاتھوں کا گھیرا ڈال کر رونے لگا۔ کتنی دیر میں روتا رہا، پھر ناہید کی لرزتی ہوئی آواز سنائی دی۔ وہ میرا پہلا شوہر تھا۔ میں نے ناہید کی آواز سن کر اپنا سر اپنے گھٹنوں سے اٹھایا اور حیرانی سے اس کی طرف دیکھنے لگا۔ ناہید اور شعیب ایک ہی یونیورسٹی سے پڑھے تھے۔ دونوں کی دعا سلام شروع ہوئی اور دوستی میں بدل گئی۔ کچھ عرصہ بعد ان کی دوستی محبت میں بدل گئی۔ دونوں شادی کرنا چاہتے تھے، لہٰذا یونیورسٹی کی پڑھائی ختم ہوئی۔ شعیب نے اپنے گھر والوں کو ناہید کے گھر رشتہ مانگنے بھیج دیا تھا۔ ناہید کے گھر والوں کو ناہید کی پسند کا علم تھا، اس لیے انہوں نے شعیب کا رشتہ ناہید کے لیے قبول کر لیا تھا۔ کچھ دن بعد منگنی کی تقریب ہوئی اور 6 ماہ بعد شادی طے پائی۔ ناہید اور شعیب بہت خوش تھے۔ دونوں کی لو میرج ہو رہی تھی۔ دونوں بہت خوش تھے۔ خوشی خوشی شادی کی تیاریاں شروع ہو گئی اور پھر شادی کا دن بھی آ گیا۔ جب دونوں کو ان کی محبت مل گئی، ناہید بھی آ کے شعیب کے گھر آ گئی تھی۔ خوشی خوشی زندگی بسر ہو رہی تھی۔ دن، مہینے، سال گزر جا رہے تھے مگر ان کی محبت میں کوئی کمی نہیں آئی۔ بس کمی تھی تو صرف اولاد کی۔ ناہید کی شادی کو 5 سال ہو گئے تھے مگر وہ ماں نہ بن سکی۔ اس نے اپنا بہت علاج کروایا مگر ماں نہ بن سکی۔ ڈاکٹر نے کہا تھا کہ دونوں اپنے ٹیسٹ کروائیں، پتہ چلے کہ کمی کس میں ہے تو اس کا علاج ہو سکے۔
دونوں نے ٹیسٹ دیے۔ کچھ دن بعد شعیب ہاسپٹل سے رپورٹس لے کے آیا اور لا کر ناہید کے ہاتھ میں تھما دی اور کہا کہ میری رپورٹس بالکل ٹھیک ہیں مگر تم کبھی ماں نہیں بن سکیں۔ یہ سن کر ناہید بہت روئی، کئی دن تک بستر پر پڑی رہی۔ اسے بہت خواہش تھی بچے کی، وہ ادھورا عورت بن کر نہیں جینا چاہتی تھی۔ اس نے ہر چیز میں دلچسپی چھوڑ دی تھی، بننا سنورنا، کھانا پینا، گھومنا پھرنا سب چھوڑ دیا تھا۔ شیو کی بہت سمجھانے پر بھی وہ زندگی میں کوئی دلچسپی نہیں لے رہی تھی، ہر وقت اداس روئی روئی نظر آتی۔ شعیب اس کی اس عادت سے بہت بیزار ہو گیا تھا۔ اسے پہلی والی ناہید چاہیے تھی جو ہنستی مسکراتی تھی، زندہ دل تھی۔ ناہید اور شعیب کی زندگی نارمل نہیں گزر رہی تھی، ایسا لگتا تھا جیسے ان کے پیار کو کسی کی نظر لگ گئی تھی۔ شعیب بہت کوشش کرتا کہ ناہید نارمل زندگی کی طرح آئے، مگر ناہید اس صدمے سے چاہنے کے باوجود بھی نہیں نکل پا رہی تھی۔ اس نے کیا کیا، خواب دیکھے تھے اس کے اور شعیب کے بچے آنگن میں کھیلیں گے، دونوں ایک ہنسی مسکراتی مکمل زندگی جئیں گے، مگر ایسا نہ ہو سکا۔ شعیب اس کے اس رویے سے بہت دل برداشت ہو گیا تھا، اسے بہت سمجھاتا کہ ایسے بچہ نہیں چاہیے اور وہ کوئی بچہ گود بھی لے سکتے ہیں، مگر ناہید کو تو اپنا بچہ چاہیے تھا۔ وہ کوشش کرنے لگی تھی کہ شعیب کو اس سے کوئی شکایت نہ ہو، دل سے دکھی ہونے کے باوجود خوش رہنے کی کوشش کرتی تھی۔ شعیب اس کے اندر آنے والی تبدیلی دیکھ کر کچھ مطمئن تھا۔ کچھ دن تک سب کچھ ٹھیک تھا، مگر پھر کوئی ایسی بات ہو جاتی، ناہید پہلے جیسی عادت میں واپس آ جاتی۔ اس کے نتیجے میں اکثر ان کی لڑائی ہو جاتی، بحث تکرار، چھوٹے موٹے جھگڑے اب روز کا معمول بن گئے تھے۔ اسی طرح دن گزرے جا رہے تھے کہ ایک دن پھر ان دونوں کی بحث شروع ہوئی، کسی بات پر، اور بحث بڑھتے بڑھتے جھگڑے اور تکرار میں بدل گئی۔ دونوں بہت لڑ رہے تھے۔ شعیب چیخنے چلانے لگا اور غصے میں آ کر اس نے ناہید کو طلاق دے دی۔ ناہید کی آنکھیں پھٹی رہ گئی تھی، اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ یہ طلاق الفاظ شعیب کے منہ سے نکلے ہیں جو اسے بے حد زیادہ تھا۔ ایک اور صدمہ اور اس کو لگا تھا اور وہ زمین پر روتے ہوئے بیٹھ گئی۔ شعیب کو بھی احساس ہو گیا تھا کہ غصے میں اس کے منہ سے کیا نکل گیا تھا، وہ چپ ہو گیا تھا۔ پھر ناہید کے واپس بیٹھ کے اس سے کہنے لگا کہ غصے میں اس کے منہ سے نکلا ہے، وہ ایسا ہرگز نہیں چاہتا تھا۔ ناہید جو اس وقت سکتے کی کیفیت میں تھی وہاں سے اٹھتے ہوئے بولی، سب ختم ہو گیا شعیب، سب ختم ہو گیا۔ شعیب نے اسے بہت کوشش کی روکنے کی، مگر وہ اپنا سامان پیک کر کے اسی وقت گھر سے نکل کے اپنی میکے آ گئی، کیونکہ طلاق کے بعد اس کا شعیب کے گھر رہنا بننا نہیں تھا۔ اس کے بعد شعیب کئی مرتبہ اس کے والدین کے پاس آیا کہ اس مسئلے کو کوئی حل نکلے، مگر اس کے والدین نے کہا کہ اب یہ شادی ختم ہو گئی ہے، تم ناہید کا پیچھا اب چھوڑ دو۔ وہ تنگ آ کر مسجد کے مولوی کے پاس گیا، مگر وہاں سے بھی کوئی خاطر خواہ جواب نہ ملا۔ وہ بہت پریشان تھا۔ پھر اس کے ایک دوست نے اس کا یہ فلاں جگہ پر مفتی صاحب بیٹھتے ہیں، ان سے مشورہ کر لو۔ جا کر وہ وہاں بھی گیا اور اپنے آنے کا مقصد بیان کیا۔ مفتی صاحب نے کہا کہ طلاق ہو چکی ہے، لیکن حلالے کے باوجود اس سے دوبارہ شادی کر سکتا ہے۔ وہ خوش ہوا کہ کوئی تو صورت نکلی ناہید کو دوبارہ پانے کی۔ وہ ناہید کو فون کرتا رہا کہ ایک بار مجھ سے مل لو، مسئلے کا حل نکالتا ہے۔ ناہید اس کے بہت زور دینے پر مان گئی۔ شعیب نے ملنے پر اسے مفتی صاحب کی بات بتائی اور کہا کہ اب صرف یہی راستہ ہے ہمارے پاس پھر سے ایک ہونے کا، کہ تم کسی ایسے شخص سے شادی کر لو جو تمہیں کچھ عرصہ بعد طلاق دے دے، اور اس کے بعد ہی ہم دوبارہ شادی کر سکتے ہیں۔ ناہید یہ سن کر پریشان تھی اور کہا کہ ایسا کون ہوگا جو کچھ عرصے بعد اسے طلاق دے۔ دونوں دن دیر تک اس موضوع پر بات کرتے رہے۔ گھر آ کر ناہید دیر تک سوچتی رہی ایسا کون ہے جو اس سے شادی کر لے اور طلاق دے دے۔ تب اسے کریم کا خیال آیا جو ایک دن ان کے گھر کسی کام سے آیا تھا، بہت سیدھا سادہ عام سا تھا، اسے آسانی سے طلاق دے سکتا تھا۔ اماں کی کسی دور پار کی کزن کا بیٹا تھا، وہ لوگ بہت غریب تھے اور اس نے اپنی ماں سے بات کی کہ وہ شادی کرنے چاہتے ہیں، اور وہ کریم کی ماں اس کی بات چلائی۔ اماں نے کہا کہ وہ لوگ تو بہت غریب ہیں اور کریم تو پڑھا لکھا بھی نہیں، لیکن ناہید کی ضد کرنے پر وہ راضی ہو گئے کہ وہ تھا تو اچھا اور شریف انسان، اور اس کی ماں کو بلوا کے اسے ناہید کا رشتہ دیا۔ ناہید کریم کے گھر آ گئی۔ کریم کا خلوص دیکھ کر وہ بہت شرمندہ ہوئی، اس سے بہت محبت کرتا، اس کا خیال رکھتا، بنا کسی وجہ سے وہ کیسے اسے طلاق لیتی۔ وہ سوچتی رہتی، روز رات کو شعیب اسے فون کرتا، وہ پانی پینے کے بہانے باہر آ کر اس سے بات کرتی، وہ طلاق لینے کی بات کرتا اور ناہید کہتی کہ وقت آئے اور طلاق لے لیں گے، کچھ عرصہ انتظار کرو۔ وہ کچھ عرصہ بعد اس سے طلاق کا مطالبہ کرنے ہی والی تھی کہ اس کی طبیعت خراب ہو گئی اور اسے پتہ چلا کہ وہ ماں بننے والی ہے۔
وہ بہت حیران تھی کہ میں تو بانجھ تھی، میں کیسے ماں بن سکتی ہوں۔ وہ اپنے میکے گئی، وہاں سے پرانی رپورٹس ڈھونڈی جس میں لکھا تھا کہ وہ کبھی ماں نہیں بن سکتی۔ وہ اسے ڈاکٹر کے پاس گئی اور رپورٹس اس کے سامنے پھینک کے پوچھنے لگی کہ وہ تو بانجھ تھی، پھر ماں کیسے بن گئی؟ نئی رپورٹس بھی اسے دکھائی۔ ڈاکٹر گڑبڑائے اور پھر شرمندہ ہوئے اور کہا تم بانجھ نہیں۔ ڈاکٹر نے اس سے انکشاف کیا اور بتایا بانجھ تمہارا شوہر تھا، وہ باپ نہیں بن سکتا تھا، اور اس کے کہنے پر اس نے وہ غلط رپورٹس بنائے۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کوئی اس کے ساتھ اتنا بڑا دھوکہ کیسے کر سکتا ہے۔ اسے بہت بڑا دھچکا لگا تھا۔ اب وہ اسے روز الٹرا ساؤنڈ کے بہانے ملنے لگی تھی اور اسے بتا دیا کہ وہ سچ جان چکی ہے۔ وہ معافی مانگتا اور کہتا کہ وہ بس اسے کھونا نہیں چاہتا تھا۔ وہ اسے کہتی کہ اب وہ کریم کے ساتھ ہی رہنا چاہتی ہے، وہ بہت اچھا انسان ہے اور وہ اسے نہیں چھوڑ سکتی۔ اب جبکہ وہ اس کے بچے کی ماں بننے والی ہے، اور یہ کہ اگر وہ ماں نہ بنی تو کبھی یہ جان نہ پاتی کہ شعیب نے اسے دھوکہ دیا تھا۔ اس دن وہ اس سے آخری بار ملنے گئی تھی اور صاف بتا دیا کہ وہ کریم کے ساتھ ہی رہیں گی۔ جب کریم نے اس کا پیچھا کیا اور ریسٹورنٹ میں دونوں کو ساتھ دیکھ لیا، میں خاموشی سے سارا قصہ سنتا رہا اور میرا دل مطمئن ہو گیا۔ یہاں کر کے ناہید نے مجھے دھوکہ نہیں دیا بلکہ اس کے ساتھ دھوکہ کیا گیا۔ میں نے اس سے گلہ کیا کہ اس نے مجھے پہلا کیوں نہیں بتایا۔ یہ سب روتے ہوئے بولی کہ وہ بہت پریشان تھی، کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا، اور آج کے بعد شعیب کبھی اس کے پیچھے نہیں آئے گا۔ میں یہ سن کر شکر ادا کرنے لگا کہ مجھے ناہید جیسی بیوی ملی ہے۔ اس سے حالت میں مزید پریشان نہیں کرنا چاہتا تھا۔ اس کے آنسو پوچھتے اور اسے اندر لے آیا اور تسلی دی کہ مجھے اس سے اب کوئی گلہ نہیں، اور اب ہم بہت خوش رہیں اپنے بچے کے ساتھ۔ انشاءاللہ وہ مسکرائی۔ میں نے اطمینان کا سانس لیا۔ دوستو، اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک اور ہمارے چینل کو سبسکرائب لازمی کر دیں، ساتھ ہی لگی بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ مزید ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت اور آسانی کے ساتھ ملتی رہے۔ تھینک یو فار واچنگ۔